السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ بحث چل رہی تھی سندھ پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حملے کی، اس کے اسباب ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ مزید تفصیل سوال جواب کے کالم میں جب آئے گی بحث تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں عام غلط فہمی کا شکار ہو کر کے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا داماد کہہ دیا ہے اور بھتیجا بھی کہہ دیا ہے۔ تو داماد محمد بن قاسم کا یہ لفظ کہ داماد ہے یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری غلطی جس میں ہے کہ حملے کے وقت ان کی عمر صرف 16-17 سال تھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق محققین کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ 17 سال کی عمر میں فوجوں کی قیادت کرنا یا سردار بننا، گورنر بننا، محمد بن قاسم کے بارے میں جو بھی آتا ہے وہ اصل میں غلط فہمی بعض اشعار کی بنا پر ہوئی ہے جو عرب شعراء نے ان کی المناک شہادت کے بعد کہی تھی۔ یہ 17 سال کی عمر میں شیراز یا ایران کے گورنر بنائے گئے تھے اور وہاں پہ بعض لڑائیاں ہوئی تھیں۔ کل ہم نے بحث پڑھ لی تھی کہ سندھ پر 2 حملے ہوئے محمد بن قاسم سے پہلے، ایک ابن نبہان کا سلمی، دوسرے بجلی کا۔ وہ انشاءاللہ میں آج ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پھر دوبارہ غلطی نہ رہے۔ تو آج آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ طاہر بھی نہایت جری اور بہادر تھا، اس کی فوج بھی ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ آراستہ مطلب سجی ہوئی تھی، ہر قسم کا سامان تھا فوج کا، لڑائی کا، جنگ کا۔ گھمسان کا رن پڑا، بالآخر راجہ مارا گیا۔ محمد بن قاسم کو فتح نصیب ہوئی۔ آس پاس کے بہت سے راجاؤں نے اطاعت قبول کی اور فوج سے امداد طلب کی، بلکہ مدد بھی دی، امداد کی اندر مدد دی۔ آس پاس کے بہت سے راجاؤں نے اطاعت قبول کرنے کے بعد، ان کی بات یا ان کی سرداری تسلیم کرنے کے بعد، محمد بن قاسم کی سرداری یا ان کی گورنری یا ان کی حکومت تسلیم کرنے کے بعد جو آس پاس کے بہت سے راجا تھے انہوں نے فوج سے بھی ان کی مدد کی۔ سندھ کا انتظام کر کے مسلمان فوجیں آگے بڑھیں۔ برہمن آباد میں داہر کی رانی اور دوسرے خویش و قارب پناہ گزین تھے۔ پناہ گزین مطلب پناہ لیے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، بچ کر کے بھاگ کے آئے تھے، ان سے بھی جنگ ہوئی۔ ہاں، رانی نے بھی جنگ کی۔ انہیں مغلوب کر کے محمد بن قاسم نے ملتان پر فوج کشی کی۔ ملتان جو آج پاکستان میں پڑتا ہے، بہت مشہور جگہ ہے۔ وہ ملتان کو مرکز بنا کر ہندوستانی فوجوں کی مدد سے آگے بڑھنے کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ ادھر آئیں، لیکن یکایک حجاج کا انتقال ہو گیا۔ قدرت کو منظور نہیں تھا کہ محمد بن قاسم کی فوجیں ادھر آئیں، حجاج کا انتقال ہو گیا اور وہی عراق کا گورنر تھا۔ اسی نے اپنے دم پر یا اپنے رسک پر سندھ پر حملے کی اجازت بھی لی تھی۔ دوسرا عالم یہ ہوا افسوسناک واقعہ کہ اس کے چند ہی ماہ بعد اموی فرمانروا یعنی اموی حاکم خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی چل بسا۔ ولید بن عبد الملک چل بسا، اس کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ کس نے لی؟ سلیمان نے لی، سلیمان بن عبد الملک نے۔ اور یہ سلیمان کی خلافت بہت بڑا المیہ ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں سلیمان کی ولی عہدی میں حجاج نے رکھنے ڈالے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس دور میں، جسے آج بھی سعودی عرب میں وغیرہ میں چلتا ہے، ایک بادشاہ مرنے سے پہلے ہی اپنے بعد کے بادشاہ کو منتخب کر دیتا کہ ہمارے بعد کون بادشاہ بنے گا۔
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک کے بعد دوسرے کو بھی منتخب کر دیتا. تو جب ولید کے والد جو عبد الملک بن مروان، عبد الملک نے اپنے بعد اپنے 2 بیٹوں کو بنایا تھا ولی عہد کہ ہمارے بعد یہ دونوں بنیں گے. پہلے نمبر پہ ولید بن عبد الملک اور دوسرے نمبر پر سلیمان بن عبد الملک. اتفاق کے بعد جب ولید خلیفہ بنے اور حکومت ملی، خلافت ملی ولید بن عبد الملک کو، تو ولید نے یہ چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ بنا دوں اور اپنے بھائی کو معزول کر دوں ولی عہدی سے. تو سلیمان کی ولی عہدی میں حجاج نے رکھنے ڈالے تھے. حجاج نے ساتھ دیا تھا ولید کا اس کو ولی عہدی سے ہٹانے کے لیے. کیوں ایسا ہوا تھا؟ ولید نے کیوں ہٹانا چاہا تھا؟ اپنے بیٹے کو کیوں بنانا چاہا تھا؟ وہ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے. کہتے ہیں اس لیے وہ خلیفہ بن کر حجاج اور اس کے تمام متعلقین اور طرفداروں کا مخالف ہو گیا. تاریخ میں یہی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ولی عہدی کا جھگڑا تھا، اس نے ہٹانا چاہا. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جگہ پر اپنے بعد دوسرے بادشاہ کو موقع دینے کے بجائے، اپنے بھائی کو موقع دینے کے بجائے اپنے بیٹے یا کسی اور کو موقع دینا چاہتے ہیں، یا ایک بھائی کی جگہ پہ دوسرے بھائی کو بنانا چاہتے ہیں. آج بھی ایسا چلتا رہتا ہے. اور اگر میں بیان کروں گا تو دوسری طرف مسئلہ چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ہر دور میں جب سے ولی عہدی کی تاریخ چلتی ہے کہ ایک بادشاہ بنا تو اس نے اپنے بھائی کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو اپنے بعد بنانا چاہا. اس میں بھائیوں میں جھگڑے بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، بغاوتیں ہوئی، بہت سارا ہر علاقے میں ہر خاندان میں ایسا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ ہوا. تو جب سلیمان کی ولی عہدی میں رکھنے ڈالے، یعنی رکاوٹیں پیدا کی، حجاج نے ولید کا ساتھ دیا تاکہ سلیمان کو ہٹا کر کے ولید کے بیٹے کو ولی عہد بنایا جا سکے، اور ولید کے بعد سلیمان کو حکومت نہ ملے بلکہ ولید کے بیٹے کو ملے. تو اس لیے سلیمان خلیفہ بن کر حجاج اس کے تمام متعلقین اور طرفداروں کے مخالف ہو گیا. ان تمام گورنروں، سپہ سالاروں، کمانڈروں کا مخالف ہو گیا جنہیں حجاج نے بھیجا تھا، یا جو حجاج کے طرفدار مانے جاتے تھے، جنہیں حجاج نے متعین کیا تھا، اور ان سے زبردست انتقام لیا. محمد بن قاسم بھی اس کے انتقام کا نشانہ بنا. اچھا ایک چیز اور بتا دوں، اس انتقام میں آج کل جو ناولیں چلتی ہیں، کچھ بعض تاریخی کتابیں بھی چلتی ہیں، خصوصاً مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں جو یہودیوں نے لکھی ہیں، اس میں افسانے کی کہانیوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جھوٹ موٹ کی. تو ان کو وہ ہوا دیتے ہیں. اس طرح کردار کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمان کمانڈروں کی. تو محمد بن قاسم بھی سلیمان کے انتقام کا نشانہ بنا. سلیمان نے اسے معزول کر کے واپس بلایا. معزول یعنی حکومت سے، گورنری سے، کمانڈری سے الگ کر کے واپس بلایا اور قتل کرا دیا. ایک عجیب میں آپ کو بتاؤں، روایت میں آتا، تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ جب ولید کا انتقال ہوا اور سلیمان کی ولی عہدی، یہ سلیمان کی خلافت کی بیعت لی گئی، اور وہاں سے جو قاصد آیا محمد بن قاسم کے پاس، شاید نام یزید بن ابی کبشہ تھا یا جو بھی رہا ہو، ابن ابی کبشہ، تو آیا. اس موقع پر محمد بن قاسم اپنی فوج کو کوچ کرنے کے لیے کچھ ہدایات دے رہے تھے کہ ابھی یہ ہدایات سن لیں اور فلاں ٹائم جنگ کے لیے نکلنا ہے. الگ علاقے میں، کسی علاقے میں پتہ چلا تھا کہ وہاں پر دشمن فوجیں جمع ہو رہی ہیں، تو اس علاقے میں جانا تھا لڑائی کے لیے. تو وہی ان کی تقریر چل رہی تھی. اسی دوران یہ نئے خلیفہ کا نیا گورنر آیا. اس نے جو منظر دیکھا، اطاعت کا، جوش کا، جذبے کا، جہاد کے شوق کا، لگن کا، تڑپ اور ولولے کا، تو اس نے
کچھ کہا نہیں، خط پکڑایا، خط محمد بن قاسم نے دوران تقریر ہی پڑھ لی، اور اس میں خط میں کیا تھا؟ گورنری سے معزولی، کمانڈری سے معزولی، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اپنے آپ کو بیڑیوں میں یا ہتکڑیوں میں حوالے کر کے واپس چلے آؤ۔ تو اس میں آتا ہے کہ جب مسلم فوج کو پتہ چلا، عوام کو پتہ چلا، تو دونوں سب نے بہت آہوزاری کی، نئے گورنر کی منتظر سماجت کی، اور خود نئے گورنر کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ محمد بن قاسم کو ہتکڑی لگا سکے۔ بڑا احترام تھا، اور اس نے بلکہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے مشورہ بھی دیا کہ آپ نہ جائیے، واپس یہیں پر رہ جائیے، اور ہم کچھ دوسرا خط لکھ دیں گے، ورنہ وہاں پہ آپ کے قتل کا سامان ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بندہ نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائے، خدمات قبول فرمائے، اور ہمارے پاکستان، بھارت اور یہ ادھر جنوبی ایشیا میں جو اسلام پھیلا ہے ان کے ذریعہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور درجات میں اضافہ کا سبب بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ بہرحال یہ نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ تیار نہ ہوئے کہ خلافت سے بغاوت کر دیں۔ بغاوت کا مشورہ دیا گیا کہ آپ بغاوت کر دیں اور یہیں پر حاکم بن کے بیٹھ جائیں، وہاں سے یہاں پہ فوجیں نہیں آئیں گی لڑنے کے لیے، اور نہ ہمت ہے، اگر آئے گی فوج تو ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن بندے نے خلافت جان دینی تو گوارا کر لی، خلافت سے بغاوت یا مرکز سے بغاوت کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ بغاوت ایک قبیح فعل ہے، ایک جرم ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی بغاوت درست نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں بغاوت ہوتی ہے یا ہوئی ہے، آج آپ موجودہ تاریخ میں بھی دیکھ لیجئے، 10-12 سال پہلے، 8-9 سال پہلے جس ملک میں بغاوت ہو کر کے، یا 20 سال کے اندر جہاں جہاں بغاوتیں ہوئیں، یا لوگوں نے دوسرے حملہ آوروں کو شہ دے کر کے بلایا اور اپنے حکمرانوں کو ختم کرا دیا، ان کا آج انجام کیا ہے؟ جس مصیبت میں تھے وہ اس سے کہیں زیادہ مصیبت میں آج موجود ہیں، اور لٹیرے لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ نوجوان فاتح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بغاوت کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اپنے آپ کو نئے گورنر کے حوالے کر دیا اور چلے گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جا کر واسط کے قید خانے میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہاں پہنچے تو واسط کے قید خانے میں ایک دشمن کو کے حوالے کر دیا گیا، اور دشمن نے ان کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح وہ نوجوان فاتح اپنے تمام منصوبوں کے ساتھ سپرد خاک ہو گیا۔ اور یہ محمد بن قاسم کے ساتھ نہ ہوا، اس میں لکھا نا کہ تمام متعلقین اور طرفداروں کے مخالف ہو گیا۔ یہی حال، یہ تو فاتح سندھ کا حال ہوا، یہی حال فاتح ادلس، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کا بھی ہوا۔ طارق بن زیاد کہاں چلے گئے؟ گمنامی کے کس گوشے میں چلے گئے؟ کوئی پتہ نہیں چلا، ان کی تاریخ ہی غائب ہو گئی۔ لگتا ہے جرمانہ وغیرہ سزا پانے کے بعد، یا قید و بند کی جو بھی سزائیں ملی ان کے قید پانے کے بعد، یا تو انہوں نے زندگی سے کنارہ کشی کر لی، اپنے کسی جہاں پہ رہے ہوں گمنامی کی زندگی بسر کرنے میں راحت سمجھی، یا پھر انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور گمنامی میں دفن کر دیا گیا، پتہ نہیں چلا۔ موسیٰ بن نصیر جو بہادر کمانڈر، جس کو ولید بن عبد الملک اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتا تھا، جس کی عزت کے لیے حجاج بن یوسف خود بھی کھڑا ہو جاتا تھا، موسیٰ بن نصیر اس کے بیٹے کا سر کاٹ کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا، جو خود بھی ایک کمانڈر تھے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ گورنر تھے بعض دوسرے علاقوں کے، ان کو بھی مارا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کو خود بوڑھے آدمی کو پیدل لے جایا گیا حج کے لیے جاتے وقت اپنے ساتھ، اور وہاں پہ بھیک منگایا گیا، زبردست سزائیں دی گئیں، وہ بھی گمنامی کی زندگی میں چلے گئے۔ یہی حال چین کو فتح کرنے کے لیے جو کمانڈر آئے تھے، قطبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، بغاوت کرنی چاہی، لیکن ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہی حال تمام کمانڈروں کا ہوا۔ تمام کمانڈروں میں سے جو حجاز کے متعین کردہ تھے، اس میں سے صرف مسلمہ بن عبد الملک باقی بچے، اور یہ کون تھے؟ جو روم میں عیسائیوں سے لڑ رہے تھے، اور یہ بچ اس لیے گئے کیونکہ ان کا خاندان بنو امیہ ہی سے تھا، یہ سلیمان بن عبد الملک کے بھائی تھے۔
تو بھائی کے خلاف بندہ کچھ نہیں کر سکا یا کرنے کا شوق ہی نہیں ہوا، ان سے خطرہ نہ ہوا، تو بہرحال باقی سارے کمانڈر چھوٹے بڑے یا تو معذور کر دیے گئے، یا تو ختم کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، یا تو قید کر دیے گئے، جرمانہ لگا کر ذلیل کیا گیا، جو کچھ بھی بھیک منگائے گی۔ تو بڑا المناک حادثہ تھا یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو فتوحات کا سلسلہ جاری تھا وہ ایک بارگی، ایک قلب موقوف ہو گیا، اور جب لوگوں نے لان تان زیادہ کیا تب سلیمان کو تھوڑا ہوش آیا اور اپنی فوجیں لے کر کے قسطنطنیہ کی جانب نکل گئے۔ یہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، لیکن بہرحال وہ بھی فتح نہ ہو سکا، واپس آنا پڑا۔ خیر، یہ ماضی کی داستان ہے، ماضی کے اوراق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، وہ ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ان کی خدمات ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم ان کو برا بھلا کہنے کے قائل نہیں ہیں، اور نہ کہنا چاہیے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے وہ حکمران تھے، ان کی خدمات، ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کے اور بہت سارے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ سلیمان بن عبد الملک نے اگر کوئی نیکی کام نہ کیا ہو سوائے اس کے کہ اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا، یہی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی جملے کہے کہ اپنے بعد سلیمان نے چاہے جیسا رہا ہو، لیکن سلیمان انتقامی جذبہ الگ مسئلہ ہے۔ سلیمان کا جو دور خلافت رہا ہے، قاضی رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنا قاضی اور سب سے بڑا وزیر اعظم بنایا تھا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اپنے بعد جو خلیفہ بنایا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ تو اس سے دینداری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ایک طرفہ کسی کی یہ برائیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، اور نہ تو کسی کی خوبیوں کو ختم کر دینا، سرے سے رد کر دینا مناسب بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انتقامی جذبہ رہا ہو یا انہیں اپنی خلافت کے لیے خطرہ محسوس رہا ہو، جو بھی رہا ہو، عمل بہرحال غلط رہا ہے، اس لیے یہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اعمال ہیں ان سے صرف نظر کرنا مناسب نہیں ہے۔ رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنا سب سے بڑا قاضی اور سب سے بڑا وزیر اعظم بنایا، اسی سے ان کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے سلیمان کے۔ اور اپنے بعد محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا، جو نہ بھائی نہ کچھ رشتہ داری نہیں تھی، اور دور اس کا رشتہ تھا، بنی میں ہی کے خاندان سے بھی تھے، لیکن بہرحال دور کے رشتے کے ناطے جو بھی کچھ کرے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو نہیں بنایا خلیفہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ذہنیت کا کہ دینداری کا ذہن ضرور رہا ہوگا، تبھی انہوں نے نہ تو اپنے بھائی کو بنایا نہ تو اپنے بھتیجے کو بنایا، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، جو خاندان ہی سے گرچہ متعلق تھے لیکن بہرحال بیٹے نہیں تھے یا بھائی نہیں تھے۔ تو بہرحال، اور قسطنطنیہ پہ حملہ یا قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش، خود لشکر لے کر جانا، یہ اپنی دینی بیداری یا ذہنی بیداری، دینی حمیت و غیرت کا ثبوت ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی رہا ہو، اللہ تعالیٰ چونکہ اس دنیا سے لوگ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہم ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں۔ ہم آج اگر اسلام پر قائم ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو بلا شبہ ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف اور ان لوگوں کی خدمات کے بغیر چارہ کار نہیں کہ ہم لوگ ان کی خدمات کا اعتراف کریں۔ بہرحال ان کا عمل دخل رہا ہے۔ کہتے اس مہم کے اثرات کیا ہوئے؟ اس فاتحانہ مہم کے اغراض و مقاصد خواہ کچھ بھی رہے ہوں، محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے فیاضانہ کردار اور حسن سلوک سے سندھ اور آس پاس کے لوگ کافی متاثر ہوئے۔ علاقے، پورا علاقہ سندھ کا، جاٹوں کے ایک بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کے ذریعے اسلام میں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، پورا سندھ مسلم ہے، پورا ملتان، بلوچستان کا صوبہ پورا، خیبر پختونخوا، پورا علاقہ مسلم ہے انہی لوگوں کے ذریعہ۔ اور بزرگان دین کو بھی سواحل سے آگے بڑھ کر اندرون ملک میں اسلام کی تبلیغ کے زیادہ مواقع ہاتھ آئے۔ ہاں، جو تاجر تھے، بزرگوں سے زیادہ جو تاجر تھے ساحلی علاقے پہ، ان کو بھی اپنے آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنایا۔ اگر دو نواح میں ایک منظم اسکیم کے تحت، پلان کے تحت دین کی اشاعت شروع کی۔ ان بزرگوں کی کوششوں سے چند ہی دنوں میں سندھ اور پنجاب کا جنوبی حصہ اسلام کی کرنوں سے منور ہو گیا۔ سندھ میں اسلام پھیلانے والوں میں سید یوسف الدین اور شہباز قلندر مشہور ہیں۔ پنجاب کے ملحقہ حصوں میں زکریا اور شمس تبریزی، اللہ ان بزرگوں کو جوائے رحمت میں جگہ دے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، سبق ختم ہو۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ سوال جواب پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.